کل کے بیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مدین سے مصر کی جانب واپسی کی ہلکی سی جھلک بیان ہوئی تھی۔ اب یہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیان ہو رہا ہے، اور وہ واقعہ کہ جس کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ نمل رکھا گیا، یعنی چیوٹی کا واقعہ جو ہے وہ بھی آج ہی اسی درس میں بیان ہوگا۔ فرماتا ہے رب ذوالجلال: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عنایت فرمایا، علم سے نوازا۔ تو دونوں بندوں نے، یعنی دونوں نبیوں نے، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اللہ رب العالمین نے ان کو علم سے نوازا، تو دونوں نے یہ کہا: الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں اپنے مومنین بندوں میں سے بہت سے بندوں پر فضیلت بخشی ہے۔ یعنی حضرت سلیمان اور حضرت داؤد، حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ رب العالمین نے دونوں کو علم و حکمت سے نوازا تھا، تو اس نعمت پر دونوں نبیوں نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا، اس طور پر کہ اللہ کے بے شمار بندے ہیں جو مومنین ہیں، ایمان والے ہیں، اور ان بہت سے بندوں میں سے اللہ نے ہم دونوں کو فضیلت بخشی ہے، ہم دونوں کو ان پر، تو اس نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کسی کو علم جیسی نعمت ملے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر عاجزی انکساری اختیار کرتے ہوئے یہ کہا کرتے تھے کہ عمر بن خطاب، یعنی خطاب کے بیٹے عمر سے سب زیادہ فقیہ ہیں، یعنی سب زیادہ جاننے والے ہیں عمر سے، عمر ہی سب سے کم علم والا ہے۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ تھے، لیکن عاجزی انکساری کا عالم یہ تھا کہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ عمر سے زیادہ جاننے والے ہیں سب۔ تو اگر کسی کو علم ملے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنا چاہیے، تکبر گھمنڈ نہیں آنی چاہیے، چاہے کتنا ہی بڑا عالم علامہ فہامہ کیوں نہ ہو اپنے وقت کا۔ عاجزی اور انکساری اختیار کرنا یہ علماء صالحین اور انبیاء کرام کا وتیرہ ہے، ان کا طریقہ ہے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اور سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے داؤد علیہ السلام کے، تو انہوں نے کہا: یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، مجھے پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں، یعنی پرندے جو بولتے ہیں میں اس کو سمجھ جاتا ہوں۔ پرندوں کی بولیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو سکھائی گئیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں: وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَیْءٍ، مجھے ہر ایک چیز میں سے دیا گیا ہے، یعنی اللہ نے اپنے فضل سے مجھے سب کچھ نوازا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، اور یہ اللہ رب العالمین کا کھلا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، 19 بیٹوں میں سے صرف حضرت سلیمان علیہ السلام تھے کہ جن کو علم و حکمت، نبوت اور ملک سے نوازا گیا تھا۔ یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، تو وارث کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی جائیداد کے وارث ہوئے، اس لیے کہ انبیاء کرام اپنی جائیداد کا کسی کو وارث نہیں بناتے، انبیاء کرام وارث بناتے ہیں تو صرف علم کا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے تھے، وہ آپ کے علم و حکمت میں، آپ کی نبوت میں وارث ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کا علم اور نبوت حضرت داؤد علیہ السلام کو عنایت فرمائی تھی، اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نبوت سے نوازا تھا۔
ورنہ اگر وراثت کا مسئلہ ہوتا تو صرف یہ نہیں ہوتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے داؤد علیہ السلام کے، کیونکہ جب وراثت ہوتی تو آپ کے جو 18 بھائی اور تھے ان کو بھی وراثت ملنی تھی، پھر تو مسئلہ یہ ہوتا کہ 19 لڑکے حضرت داؤد علیہ السلام کے سب کیا ہے وارث ہوئے۔ اس لیے انبیاء اکرام اپنا کسی کو وارث نہیں بناتے۔ حدیث پاک ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دَنَانِيرَ وَلَا دِرْهَمًا، کہ انبیاء اکرام کسی کو درہم و دنانیر کا وارث نہیں بناتے بلکہ وہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو علم نوازا تھا، اس علم کا عالم یہ تھا کہ سب سے پہلی چیز آپ کی آواز اتنی عمدہ تھی، اتنی خوبصورت آواز تھی کہ جب آپ زبور پڑھا کرتے تھے، کیونکہ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، آسمانی کتاب، جب آپ پڑھا کرتے تھے تو پرندے اڑنا بھول جایا کرتے تھے، آ کر آپ کی محفل میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ایسی دلکشی چاشنی تھی آپ کے لہجے میں، آپ کی آواز میں، کہ تمام مخلوقات اپنے اپنے کاموں کو بھول کر حضرت داؤد علیہ السلام کے مجمع میں آ جاتی تھی اور آپ کی اس بیان کو سننا شروع کر دیتی تھی جو حضرت داؤد علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ حکمت سے نبی نوازا تھا کہ آپ کے لیے لوہے کو مسخر کر دیا تھا۔ آپ مضبوط سے مضبوط لوہے کو ہاتھ سے موڑ دیا کرتے تھے، آپ کے لیے مسخر کر دیا گیا تھا۔ اور اسی کی صدقے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو علم و حکمت سے نوازا گیا، جو حکومت سے نوازا گیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا عالم یہ تھا کہ آپ کے لیے چرند و پرند سب کو مسخر کر دیا گیا تھا۔ آپ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، پرندوں کی بولیاں سنتے تھے، تمام انس و جن جانور سب کو آپ کے لیے مسخر کر دیا تھا، یہاں تک کہ آپ کا جو لشکر تھا وہ 100 فرسخ میں پھیلا ہوا تھا، یعنی 300 میل میں آپ کا لشکر پھیلا ہوتا تھا۔ 25 فرسخ میں انسان ہوتے تھے، 25 فرسخ میں جنات ہوتے تھے، 25 فرسخ میں پرند ہوتے تھے، اور 25 فرسخ میں دوسرے جنگلی جانور ہوتے تھے۔ ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، تو 100 فرسخ تقریباً 300 میل کا ہوا، اور 1 میل تقریباً 1.5 کلومیٹر کا ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں اتنا بڑا لشکر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان کے لیے ہر ایک کو کیا ہے مسخر کر دیا تھا۔ تو فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ، اور جمع کر دیا سلیمان کے لیے ان کی لشکر، انسانوں کا، من الجن جنات کا، والطیر پرندوں کا، فَهُمْ يُوزَعُونَ، جب آپ ان کو ترتیب دیا کرتے تھے تو اس کے لیے وقت لگا کرتا تھا، ٹھہرنا پڑتا تھا، کیونکہ 100 فرسخ بہت لمبا علاقہ ہو گیا، کیونکہ 100 میل 1 میل ہوتا ہے 1.5 کلومیٹر کا، 100 فرسخ 300 میل ہو گیا، تو 300 کے اعتبار سے تقریباً 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہو گیا۔ 450 کلومیٹر ایریے میں آپ کا لشکر پھیلا ہوتا تھا۔ اب آپ تصور کریں یہاں سے دلی تقریباً 300 کلومیٹر ہے، تو 450 کلومیٹر کتنا لمبا فاصلہ ہو گیا۔ اتنے بڑے ایریے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا پورا لشکر پھیلا ہوتا تھا۔ جب آپ چلتے تھے کہیں تو لشکر کے ساتھ چلتے تھے، کبھی آپ پیدل چلا کرتے تھے، کبھی آپ ہوا میں اڑتے تھے، کیونکہ ہوا بھی آپ کے لیے مسخر تھی۔ ہوا 40 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مشرق و مغرب کی حکومت سے نوازا تھا، اور 40 سال کے بعد پھر پوری کائنات کو، تمام مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ پھر آپ ہوا میں چلا کرتے تھے، پورا لشکر آپ کا ہوا میں اڑتا ہوا چلتا تھا، تو کبھی کبھی آپ زمین میں چلتے تھے، کبھی کبھی ہوا میں۔ تو آگے ذکر ہو رہا ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا، ایک مرتبہ یا تو طائف کی وادیوں میں آپ سفر کر رہے تھے یا ملک شام کی جانب سفر کر رہے تھے، کہ ایک ایسی جگہ سے آپ کا گزر ہوا جہاں پر چیونٹیوں کے بل بہت زیادہ تھے، اس علاقے میں چیونٹی بہت زیادہ رہا کرتی تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر اس راستے سے ہو رہا تھا تو جس جگہ پر چیونٹیاں کثرت سے تھیں، ابھی وہ جگہ 3 میل کے فاصلے پر تھی، کہ ایک چیونٹی نے، جو چیونٹیوں کی ملکہ تھی، اپنی ہم جنس سہیلیوں سے، اپنی ماتحت چیونٹیوں سے کہا یا ایھا النمل ادخلوا، اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اس لیے سلیمان آ رہے ہیں، ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے شعوری میں، بے خبری میں
ان کے لشکر کے پاؤں کے تلے تم کچلی جاؤ۔ چیوٹی نے یہ کہا اپنی ماتحت چیوٹیوں سے۔ ابھی سلیمان علیہ السلام 3 میل کے فاصلے پر ہیں، لیکن چونکہ ہوا بھی آپ کے لیے مسخر تھی تو ہوا نے اس چیوٹی کی اس آواز کو اڑا کر حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، آپ اس کی یہ بات سن کر مسکرائے، یعنی آپ مسکرائے یہ دیکھ کر کہ چیوٹی کی ملکہ اپنے ماتحت چیوٹیوں کی کتنی فکر مند ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری رعایا میں، میری حکومت کے تحت جو چیوٹیاں ہیں کسی کو نقصان پہنچ جائے۔ پہلے سے پہلے اس کو شعور ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، تو پہلے سے پہلے اس نے انتظام کر دیا کہ اب باہر مت نکلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے شعوری میں، کیونکہ چیوٹی بھی جانتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں اور ایک نبی کبھی ظلم نہیں کرتا، اس لیے اس نے پہلے کہہ دیا کہیں بے خبری میں تم ان کے پاؤں کے نیچے نہ آ جاؤ، کیونکہ جان بوجھ کر نہ تو آپ ایسا کر سکتے نہ آپ کا لشکر کوئی ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ آپ عادل ہیں، انصاف پر ہیں، آپ مہربان ہیں، تو جان بوجھ کر تو کسی چوٹی کو تکلیف دیں گے نہیں، اس لیے چوٹی بھی جانتی تھی، اس نے پہلے ہی کہہ دیا بے شعوری میں یعنی بے خبری میں ان کے پاؤں کے نیچے کچلی نہ جاؤ۔ اب ہوا نے یہ بات آپ تک پہنچائی، اس کو پڑھ کر مجھے احساس ہوا کہ ہمارا یہ جو فون بنا ہے، یہ جو فون ہم کیچنگ ایک دوسرے کی باتیں سنتے ہیں، سائنسداں جو ہیں انہوں نے بھی یہ باتیں پڑھی ہوں گی، کیونکہ قرآن کو پڑھ کر ہی وہ تحقیق کرتے ہیں، تو ان کو بھی لگا ہوگا کہ ہوا کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے، انسان جب بولتا ہے یہ بولی جو ہے ہوا میں گردش کرتی ہے اور ہوا اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتی ہے، بس اس کو تلاش کرنا ہے، ایک دوسرے کا سمبند جوڑنا رہتا ہے، اور سائنسدانوں نے وہی کر دیا، فون ایجاد کر دیا۔ یہ چیز جو سائنسداں آج ذکر کر رہے ہیں کہ ہم ہوا کے ذریعے ایک آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتے ہیں نیٹ ورک کے ذریعے، چیوٹی کے اس واقعے سے یہ چیز تو بہت پہلے لوگوں کے سمجھ میں آ گئی تھی۔ تو فرمایا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اس کے اس قول سے، فَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي، اور آپ نے فوراً دعا کی، اے میرے رب مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، کہ میں تیرا شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر کی ہے۔ یہ نعمت کوئی عام نعمت نہیں، آپ ایک آدھ دو نہیں، لاکھوں کروڑوں چوٹیوں کو اپنے کان کے قریب کر لیں، ان کی بولی سننے کی کوشش کریں، آپ سن نہیں سکتے، کتنا بھی کوشش کر لیں آپ ان کی آواز نہیں سن سکتے، لیکن وہ نبی ہیں جو 3 میل کے فاصلے سے ایک معمولی چیوٹی کی آواز سن رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ تو یہ ایک نعمت ہے، ایک یہ علم ہے جو اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا تھا۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام جو نبی ہیں ان کے علم کا یہ عالم ہے، تو جو نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، ان کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ تو فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام عرض کرتے ہیں وقال رب اوزعنی، اے میرے رب مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی، کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں تیری اس نعمت کا، التی انعمت علیہ، جو تو نے مجھ پر کی، وعلی والدیہ، اور میرے والد پر کی، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور میں ایسے نیک اعمال کروں ترضاہ کہ جن سے تو راضی ہو جائے، یعنی نیک اعمال کی دعا کرنا، اے اللہ مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، یہ بھی انبیاء اکرام کی سنت ہے، اور نیک اعمال وہی کرتا ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ ہر کس و ناقص کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ جب چاہے مسجد میں آ کر کھڑا ہو جائے، اللہ جس بندے کو چن لیتا ہے اپنی عبادت کے لیے وہی آتا ہے، اور اللہ چنتا بھی اسی کو ہے جس کے دل کے اندر لگن ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں کوئی کام نہیں، کچھ بھی نہیں، پھر بھی نماز نہیں پڑھتے، بے وقت گھومتے رہتے ہیں۔ آپ ہوتے، اگر اللہ آپ پر اپنا فضل نہیں فرماتا تو آپ بھی انہی میں سے ہوتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ کو اللہ نے چنا اور آپ یہاں پر آئے۔ تو اس سے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملا تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچیں کہ آج اللہ نے آپ کو اپنے دربار میں نہیں بلایا، کون سی ایسی خطا کی، کون سا ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے آپ کو اللہ رب العالمین نے اپنے دربار میں بلانا بھی گوارا نہیں کیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ایسے نیک اعمال کروں کہ جن سے تو راضی ہو جائے۔ ورنہ
اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نیک عمل کرنا اور اللہ راضی نہ ہو تو وہ نیک عمل بھی قابل قبول نہیں. جیسے کہ ریاکاری کے لیے تم نماز پڑھو دکھاوے کے لیے، صدقہ کرو دکھاوے کے لیے، یا کسی کی مدد کرو اور اس کو ستاؤ بھی، پریشان بھی کرو، تو اگرچہ یہ نیک عمل ہے بظاہر، لیکن اللہ ان اعمال سے راضی نہیں ہوگا. لہٰذا عمل بھی ایسے ہوں جو نیک ہوں کہ جن سے اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ ایسے ہی اعمال سے راضی ہوتا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیے جائیں، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نہ کیے جائیں. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اے اللہ مجھے اپنے ان نیک بندوں میں داخل فرما لے، اپنے رحم و کرم سے ان نیک بندوں میں داخل فرما لے کہ جن پر تیرا فضل و کرم، صالحین بندوں میں داخل فرما. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. تو یہ چیونٹی کا واقعہ تھا جس کی وجہ سے سورت کا نام بھی النمل رکھ دیا گیا، کیونکہ عربی میں چیونٹی کو کہتے ہیں نمل. اسی سفر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کیونکہ تمام اپنے لشکریوں کے ساتھ چلتے تھے، تو آپ جب کہیں پر آرام فرماتے تو تمام انسان، جنات، چرند و پرند اپنے اپنے اعتبار سے آپ کے لیے سایہ کیا کرتے تھے. آپ پھر آرام فرماتے تھے، پرندے اپنے پروں سے سایہ کر لیا کرتے تھے. تو جب آپ کے آرام کرنے کا وقت ہوا، پرندوں نے سایہ کیا، تو ایک پرندہ جو تھا ہدہد جس کو کہتے ہیں، جس کی چونچ نیچے ہوتی ہے اور ایسی ہی اس کی نوکدار چونچ اس کے سر کے اوپر بھی ہوتی ہے، جس کو ہدہد بولتے ہیں، تو وہ پرندہ وہاں پر موجود نہیں تھا. سامنے اوپر کی جانب وہاں سے دھوپ آئی، آپ نے وہاں دیکھا تو ہدہد موجود نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. کیا ہوا، مجھے ہدہد دکھائی نہیں دیتا، کیا واقعی وہ حاضر نہیں ہے، غائب ہے، مجھے دکھائی نہیں دیتا، یا وہ ہے ہی نہیں؟ آپ نے یہ پوچھا. ایک اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ایک معنی کہ ہدہد جو تھا اس پرندے کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ زمین کے اندر پانی دیکھ لیا کرتا تھا. یہ کہیں بھی جہاں پر پانی ہوتا تھا وہیں پر یہ بیٹھ کر اپنی چونچ مارنا شروع کر دیتا تھا. تو جب یہ لشکر ایک جگہ ایک مقام پر اترا، پانی کی حاجت ہوئی تو ہدہد کو ڈھونڈا گیا، ہدہد تھا نہیں، کیونکہ ہدہد پانی کی جگہ بیٹھ جاتا تھا اور جنات آ کر اس جگہ کو کھود کر پانی نکال لیا کرتے تھے. لیکن جب ہدہد نہیں تھا تو آپ نے پوچھا کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا ہوا؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کو سخت سے سخت عذاب دوں گا، سخت سے سخت سزا دوں گا. اولا اذبحنہ، یا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا، یا اس کے پر اکھاڑ دوں گا، یا اس کو قید میں کر دوں گا دیگر جانوروں کے ساتھ، دوسری قوم کے جانوروں کے ساتھ، تاکہ اس کو تکلیف ہو، یا اس کو اس کے گھر والوں سے جدا کر دوں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا آپ یہ کر بھی سکتے تھے، کیوں؟ کیونکہ تمام پرندوں کو اللہ رب العالمین نے آپ کی حکومت کے تحت دے دیا تھا، مسخر کر دیا تھا. جب ان کے تسخیر مسخر کر دیا گیا تھا تو گویا کہ آپ مالک ہیں، حاکم ہیں، اور ایک حاکم اپنے غلام، اپنی رعایا پر اگر وہ کچھ غلط کرے تو اس کو سزا دے سکتا ہے، تعدیب کے لیے، ادب سکھانے کے لیے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کو سخت سے سخت سزا دوں گا، یا پھر میرے پاس وہ کوئی ایسا عذر لے کر آئے کہ جو معقول ہو، یعنی کوئی ایسی بات بتائے کہ واقعی وہ معذور سمجھا جائے کہ ہاں وہ مجبور تھا. اولا یأتینی بسلطان مبین فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین. تھوڑی سی دیر بھی نہ گزری تھی کہ ہدہد آیا اور آ کر پہلے معافی مانگی اور کہا کہ اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، میں ایسی چیز دیکھ کر آ رہا ہوں جو آپ نے نہیں دیکھی ہے. یعنی میں ایک ایسی چیز دیکھ کر آیا ہوں، ایک ایسا امر دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے نہیں دیکھا. اور وہ ہے کیا؟ وہ بولا وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں شہر سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں آپ کے لیے. یمن جو ایک ملک ہے اس کے گرد و نواح میں ایک شہر ہے جس کو اس دور میں سبا کہتے تھے، اب تو نہیں معلوم اس کا کیا نام ہے، یمن تو اب بھی ہے خیر. تو سبا ایک علاقہ تھا، تو وہ کہنے لگا کہ میں سبا سے ایک سچی خبر لے کر آ رہا ہوں، اور خبر یہ ہے میں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک عورت ہے جو لوگوں پر بادشاہت کر رہی ہے اور اس کو ہر چیز دی گئی ہے. یعنی بادشاہوں کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں، لشکر ہوتا ہے، جاہ و حشمت ہوتی ہے، مال و دولت ہوتا ہے اور رعایا ہوتی ہے، اس کو سب کچھ دیا گیا ہے اس عورت کو. اور سب سے بڑی بات یہ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا ایک بہت بڑا تخت بھی ہے جس پر بیٹھ کر وہ حکومت کرتی ہے. اور وہ تخت اتنا بڑا تھا، 80 گز لمبا تھا اور 40 گز چوڑا تھا اور 30 گز اونچا تھا، جو سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات سے بنا ہوا تھا. اتنا لمبا چوڑا اونچا تخت تھا. تو فرمایا
وہ پرندہ آ کر بولا ہدہد وجدتھا وقومھا، میں نے اس عورت کو اور اس کی قوم کو یہ پایا کہ وہ لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کو چھوڑ کر سورج کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں، سورج کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ آج بھی لوگ کرتے ہیں سوریہ نمسکار جس کو بولتے ہیں، سورج کی عبادت کرنا، تو وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور ہدہد بولا کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، یعنی وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں اور ان کو یہ عبادت کرنا اچھا بھی لگتا ہے، شیطان نے سجا دیا ہے ان کی نظر میں اس عمل کو کہ یہی عمل اچھا ہے، اسی کو کرو۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ شیطان نے ان کو روک دیا ہے سیدھے راستے سے، فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، تو وہ ہدایت نہیں پاتے۔ اللہ يَسْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر ہدہد بولا کہ وہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے۔ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کی تربیت میں رہ کر یہ علم سیکھ چکا تھا، اس کو اتنا علم، اتنا شعور آ گیا تھا کہ اتنی علم والی باتیں کر رہا تھا۔ بولا اللہ يَسْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي، کہ وہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے، یخرج الخبء فی السماوات والارض، جو زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، یعنی زمین سے پودے نکالتا ہے، آسمان سے پانی برساتا ہے، ایسی ایسی چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے جن کو لوگ نہیں جانتے، تو اس اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یہ ہدہد کی بات ہے، ہدہد کہہ رہا ہے یہ کہ تمہارے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اور تمہاری زبان سے جو باتیں ظاہر ہوتی ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ پھر ہدہد بولا اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے، یعنی بہت بڑے عرش کا مالک ہے۔ یہاں سے ملکہ جو بلقیس ملکہ ہے یمن سبا کی، اس کا واقعہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک لمبا واقعہ شروع ہو رہا ہے، یہاں پر ابتدا ہوئی ہے، بس انشاءاللہ کل کو آگے بیان ہوگا۔ یہ آیت جو آخر میں ہدہد نے بیان کی اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبء اور اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، یہ آیت آیت سجدہ ہے جس کو پڑھ کر یا سن کر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، جس نے پڑھا یا جس نے بھی سنا اس کے لیے سجدہ کرنا واجب ہے۔ تو آپ حضرات ابھی دعا کے بعد سجدہ کریں، اس کے بعد مصافحہ کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پاک پروردگار عالم ہم سب کو راہ مستقیم پر گامزن فرما، مولا تبارک و تعالی تو ہم سب کو علم نافع عطا فرما، ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو تیری رضا حاصل ہو۔ اے پاک پروردگار تو ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔